الدین الخالص، منتظر چشم بھی ہے، قلب بھی ہے، جان بھی ہے، آپ کے آنے کی حسرت بھی ہے، ارمان بھی ہے، یہی ایک جنون، یہی ایک خواب تیرا ہے، یہی ایک جنون، یہی ایک خواب تیرا ہے، وہاں چراغ جلاتا ہے تو جہاں اندھیرا ہے۔ مائک پر فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالغفار سلفی، استاد مدرسہ احیاء السنہ وجڑیاں بنارس۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مقامی جمعیت اہل حدیث بجرڈیہا کی جانب سے مرغیا ٹولہ کی اس مسجد میں آج کا یہ پروگرام جو بعد نماز عشاء شروع ہوا، بڑی کامیابی کے ساتھ اب تک کا یہ پروگرام چلا، بڑے اچھے موضوعات پر آپ نے علماء کے بیانات سنے۔ اللہ تعالیٰ جمعیت کی اس کوشش کو قبول فرمائے، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کی پہچان اس کی توحید ہے۔ ہم اور آپ دنیا کے دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے اگر الگ ہیں تو ظاہر ہے کہ اپنی توحید کی وجہ سے الگ ہیں۔ ہمارے دین کا جو کلمہ ہے اس کلمے کے اوپر غور کیجیے۔ ہم کلمے میں کس بات کا اقرار کرتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ شہادت ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا
ہمارے دین کا جو یہ کلمہ ہے، ہمارا کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے. ہم کلمے میں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہمارا معبود ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کلمہ، مگر ایسا نہیں ہے. ہمارے کلمے میں پہلے لا ہے. ہم اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کا اقرار بعد میں کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں ان کا انکار پہلے کرتے ہیں. یہ بہت بڑا نقطہ ہے ہمارے کلمے کا، اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. بھئی ایک مسلمان ہے، وہ زبان سے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا رہے، اس کی پیشانی، ابھی کل میں بڑی مشہور جگہ ہے بریلی، وہاں سے میں آ رہا ہوں. 2-3 دن کے بعد وہاں عرس بھی شروع ہونے والا ہے. بھائیوں نے وہاں مجھ سے کہا کہ چلیے آپ کو اعلیٰ حضرت کی درگاہ پہ لے کے چلتے ہیں. میں نے کہا یار بالکل، آئے ہیں بریلی تو جانا ہی پڑے گا. لوگ آنے کے لیے ترستے ہیں، ہم تو آئے ہوئے ہیں. اب پورا ایک تقریباً 2 کلومیٹر تک کا پورا راستہ، پھول بک رہے ہیں، چادریں بک رہی ہیں، حتیٰ کہ کلائی گھڑی پر بھی جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کا سمبل بنا ہوا ہے. ٹوپی بھی ماشاءاللہ ایک سے ایک مل رہی تھی، کسی پر تاج الشریعہ کا سمبل بنا ہے، کسی پر اعلیٰ حضرت کا سمبل بنا ہے. بھئی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار کرتا ہے مسلمان، اور پھر اس کے بعد کسی قبر پہ، کسی مزار پہ، کسی انسان کے آگے، کسی بزرگ کے آگے جا کے سر جھکاتا ہے. توحید کہاں رہ گئی میرے بھائی؟ قرآن کریم کا 3 پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے گا، جو غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرے گا، اور جو اللہ کے اوپر ایمان لائے گا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، تو اس نے ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. انسان جب تک غیر اللہ کی عبادت کا انکار نہ کرے، طاغوت کا انکار نہ کرے، اس کی توحید مکمل نہیں ہو سکتی. اور یہ جو توحید ہے نا، یہ جو کلمہ توحید ہم پڑھتے ہیں، صرف ایک کلمہ نہیں ہے. ابھی آپ نے ہمارے صدر محترم کی تقریر میں نماز کے متعلق گفتگو سنی، اس میں کتاب کا ذکر آیا زاد المعاد کا. نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کبھی موقع ملے تو زاد المعاد کا مطالعہ کیجیے. سیرت کی بڑی بہترین کتاب ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اردو میں بھی ملتی ہے. وہ زاد المعاد کے پہلے پیج میں علامہ ابن قیم نے اس کے مقدمہ میں جب وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ کلمہ ذکر کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اس کلمے کو ذکر کرنے کے بعد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کلمۃ قامت بها الارض والسماوات ولأجلها خلقت جميع المخلوقات وبها انزل الله كتبه وارسل رسله وشرع شرائعه. ابن قیم کہتے ہیں یہ کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، اسی کلمے کے اوپر زمین و آسمان قائم ہے. انسان کے بدن میں جیسے دل ہوتا ہے، دل دھڑکنا بند کر دے انسان مر جائے گا. ہمارے بڑے بہترین استاذ تھے مولانا شیخ محمد عبد القیوم مدنی رحمہ اللہ، کتنے فٹ فاٹ رہتے تھے. اچانک رمضان میں ان کی جو موت کا جو معاملہ ہوا، لوگوں نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک کا معاملہ تھا. اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان، اس کے دل کی دھڑکن بند ہوتی ہے، وہ مر جاتا ہے. انسان کے جسم کی بنیاد ہے اس کے دل کے اوپر. اس کائنات کے دل کی دھڑکن ہے کلمہ توحید. جب تک کائنات میں کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے موجود ہیں، قیامت نہیں آئے گی. ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ اسی کلمے کے اوپر زمین و آسمان قائم ہے، اور ساری مخلوقات کو اسی کلمے کے لیے پیدا کیا گیا، سب کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور اسی کلمے کی دعوت لے کر کے سارے نبی آئے، ساری کتابیں نازل ہوئیں،
اور آگے کہتے ہیں وَبِہَا نُصِبَتِ الْمَوَازِينَ، اور قیامت کے دن جو ترازو رکھا جائے گا وہ بھی اسی کلمے کی بنیاد پر رکھا جائے گا. جو اس کلمے کو مانے گا اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اور جو اس کلمے کا انکار کرے گا اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا. اور آگے کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم بھی اسی کلمے کے لیے سجائے گئے ہیں. جنت میں وہی جائے گا جو اس کلمے کو مانے گا، اور جہنم میں وہ جائے گا جو اس کلمے کو نہیں مانے گا. اور اسی کلمے کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا، اور اسی کلمے کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے. وہ پوری ایک لمبی عبارت ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ توحید کی کیا اہمیت ہے. میرے پیارے ساتھی، آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، اور ہیں بھی ہم الحمدللہ. مگر آپ نے ابھی سنا کہ بھائی صاحب ہمارے بہت سارے احباب ہیں جو جمعہ کی نماز میں آتے ہیں، 5 وقتی نمازوں میں نہیں آتے. ان سے پوچھو بھائی صاحب تم اہل حدیث ہو کیا؟ تمہارا عقیدہ صحیح ہے؟ سینہ ٹھوک کے کہیں گے صاحب میرا عقیدہ بہت اچھا ہے، میرے عقیدے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہاں عمل میں کوتاہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے، آپ کی توحید صحیح ہے، تو آپ کا عمل بھی صحیح ہوگا. توحید صرف عقیدے کو صحیح نہیں کرتی ہے، توحید عمل کو بھی صحیح کرتی ہے. میرے بھائی، جو انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، وہ انسان اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے. مدرسے کے اندر کیمرہ لگا ہے، چور چوری کرنے سے بچتا ہے. مسجدوں کے اندر کیمرے لگے ہیں، سیکیورٹی مقصد کے تحت لوگوں نے اپنی گدیوں پر، اپنے مکانوں پہ کیمرے لگا کے رکھے ہیں. کیمرے سے کرائمز کم ہو جاتے ہیں، جرائم کم ہو جاتے ہیں. توحید کا اقرار کرنے والا اس بات کے اوپر ایمان رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا کیمرہ لگا کے رکھا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. میرے بندو، ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے کرامن کاتبین کو مقرر کر کے رکھا ہے. وہ تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو نوٹ کر رہے ہیں. اللہ کا کیمرہ تو 24/7 آن ہے. اللہ کے کیمرے میں یہ مسئلہ نہیں کہ لائٹ چلی گئی تو کیمرہ بند ہو گیا. اللہ کے کیمرے میں یہ مسئلہ نہیں کہ فائل ریکارڈ ہو گئی 1 مہینے کے بعد اب پرانی فائل ختم، نئی فائل شروع. اللہ کے کیمرے میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تمہاری زبان سے جو بھی الفاظ نکل رہے ہیں اللہ کا کیمرہ سب ریکارڈ کر رہا ہے. اللہ کے فرشتے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ اللہ تو ایسا ہے، وہ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. تم راستے پہ چل رہے ہو، تمہاری آنکھیں کہاں ہیں، تمہارا نشانہ کہاں ہے؟ اللہ کو تو تمہاری آنکھوں کی چوری بھی معلوم ہے. وما تخفی الصدور. تمہارے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے، تمہارے سینے کے اندر کیا چل رہا ہے، اللہ کو وہ بھی معلوم ہے. جس کی توحید پکی ہوگی وہ رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کرنے کے پہلے سوچے گا. میرے بھائی، آج ہمارے نوجوانوں کو برباد کیا ہے تو کس چیز نے؟ خلوتوں نے برباد کیا ہے. جلوت میں اور لوگوں کے سامنے اللہ کا ڈر ظاہر کرنا بڑا آسان کام ہے. اصل تقویٰ کا امتحان ہوتا ہے جب انسان تنہائی میں ہو، جب انسان اکیلے میں ہو، جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو. وہاں ایک توحید والے انسان کے سینے میں، اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمارے ملک میں ہمارے وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی جماعت کے ذمہ دار بھی ہیں اور ایڈوکیٹ بھی ہیں. عدالتوں کا آپ نظام دیکھیں، کتنے مجرم ہیں اپنے پیسے کی بدولت وہ ججوں کو خرید لیتے ہیں. کتنے مجرم ہیں وکیلوں کو بڑی بڑی فیسیں دے کر اپنے حق میں فیصلہ کراتے ہیں، اور کتنے بے قصور ہیں جو سزا پا جاتے ہیں. مگر توحید وہ چیز ہے میرے بھائی، اگر توحید آپ کی پکی ہو، عقیدہ پکا ہو، تو مجرم خود آ کر کے عدالت میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے. اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت معیذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. اے اللہ کے نبی، میں شادی شدہ ہوں، مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے، میں نے غلط کام کر لیا ہے، بدکاری کر لی ہے. اے اللہ کے نبی، مجھے زنا کی سزا دے دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے.
اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں ذرا چیک کرو یہ ایسا تو نہیں کہ نشے کی حالت میں؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں اللہ کے نبی نشے کی حالت میں نہیں. آپ نے ٹالنے کی کوشش کی، ہفتہ بھر 10 دن 15 دن گزر گئے، آپ نے پتہ لگوایا کہیں ایسا تو نہیں کہ مائز اسلمی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی سائیکولوجیکل بیماری ہو گئی ہے، کوئی نفسیاتی بیماری ہو گئی ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگوں نے آ کر کے اطلاع دیا اللہ کے نبی مائز بالکل ٹھیک ہے. 10 دن گزرا، 15 دن گزرا، پھر آئے حضرت مائز اسلمی، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں نے گناہ کر لیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے. آپ نے صحابہ کرام کو گڈھا کھودنے کا حکم دیا. مائز اسلمی کو گڈھے کے اندر ان کے آدھے دھڑ کو ڈالا گیا. اور اسلام میں جو شادی شدہ انسان کے زانی کی جو سزا ہے اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے، وہ سزا حضرت مائز اسلمی کو دی گئی. جب ان کو سزا دی جانے لگی، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ. آپ نے فرمایا انہوں نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر ان کی توبہ کو پوری قوم کے درمیان اگر بانٹ دیا جائے، پوری ایک امت کے درمیان اگر ان کی توبہ کو بانٹ دیا جائے، پوری امت کے لیے ان کی توبہ کافی ہو جائے گی. تو کون سی طاقت تھی میرے بھائی؟ ایک انسان کو پتا ہے کہ میں اس جرم کا اقرار کروں گا مجھے سزائے موت ملے گی، مجھے مار ڈالا جائے گا، مگر وہ آ کر کے اللہ کے نبی کی عدالت میں اللہ کے نبی کے پاس آ کے اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجیے. یہ توحید کی برکت ہے میرے بھائی، یہ توحید کا اثر ہے. جس انسان کے دل میں توحید پکی ہوگی وہ اپنے گناہ کے اوپر قائم نہیں رہے گا، اسے احساس ہوگا کہ ہاں میں نے غلط کام کیا ہے. کچھ ہی دنوں کے بعد ایک خاتون آتی ہیں، وہ بھی آ کر کے اللہ کے نبی کے سامنے اقرار کرتی ہیں اے اللہ کے نبی میں نے غلط کام کیا ہے، مجھے سزا دے دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے. میں حمل سے بھی ہوں، میں نے غلط کام کیا ہے اور میں شادی شدہ بھی ہوں، مجھے اس جرم کی سزا دے دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے. آپ نے فرمایا غلطی تم نے کی ہے، اس میں تمہارے بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، جاؤ جب بچے کی ولادت ہو جائے تب آنا. آپ نے اس خاتون کو 9 مہینے کا ٹائم بھی دے دیا. 9 مہینے گزر گئے، شاید اللہ کے نبی کے ذہن سے بھی بات اتر گئی ہو، شاید صحابہ کرام کے ذہن سے بھی بات اتر گئی ہو. 9 مہینے کے بعد جب بچے کی ڈیلیوری ہوتی ہے، عورت بچے کو گود میں لے کر کے آتی ہے. اے اللہ کے نبی میں وہی خاتون ہوں، میں وہی عورت ہوں جو 9 مہینے پہلے آپ کے پاس آئی تھی. اے اللہ کے نبی اب تو مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے. غور کرو میرے بھائی، وہاں مجرم کے دماغ میں یہ بیٹھا ہے کہ آخرت کی سزا نہیں چاہیے، دنیا میں سزا مل جائے، میں یہی پاک ہو جاؤں، میں آخرت کی سزا نہیں جھیل سکتا. آپ نے کہا نہیں، ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے، شیرخوار بچہ ہے، جاؤ جب یہ دودھ چھوڑ دے، جب یہ روٹی کھانے لگے تب لے کے آنا. آپ نے 2 سال کا اور موقع دے دیا اس عورت کو، اس خاتون کو. مجرم کو بھاگنے کا چانس دے رہے اللہ کے نبی، مجرم کو بچنے کا چانس دے رہے اللہ کے نبی. 2 سال گزر گئے. 2 سال کے بعد پھر وہ عورت آتی ہے، بچہ گود میں ہے اور بچے کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اور آ کر کے کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی اس نے دودھ چھوڑ دیا ہے، اب روٹی کھانے لگا ہے، اب مجھے سزا دے دیجیے، اب مجھے پاک کر دیجیے. آپ نے بچہ ایک مسلمان کے حوالے کیا. زمین میں گڈھا کھودا گیا، عورت کو اس گڈھے کے اندر ڈالا گیا اور دستور کے مطابق اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کیا گیا. جب اس عورت کو پتھر مارے جانے لگے، اس عورت کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر پڑ گئے. حضرت خالد کی زبان سے کچھ نازیبا کلمات نکل گئے، اس عورت کے بارے میں کچھ نامناسب کلمات نکل گئے کہ کیسی عورت کا کپڑا کا خون میرے کپڑے پر لگ گیا. اللہ کے پیارے نبی کے کانوں میں خالد بن ولید کے جملے پڑے. آپ نے فرمایا محلن یا خالد، اے خالد خبردار، اپنی زبان کو لگام دو. لقد تابت توبتن لو تابہا صاحب مقسن لغفر لہو. اے خالد، اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر کوئی ڈاکو بھی ایسی توبہ کرتا تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا. یہ ہے توحید میرے بھائی. توحید صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی قبر پہ سجدہ نہ کریں، کسی مزار پہ سجدہ نہ کریں. توحید یہ ہے آپ کو تنہائی میں گناہوں سے بچاتی ہے میرے بھائی. اور یہ توحید وہ چیز ہے
دنیا میں جب تک آپ توحید کو قائم نہیں کریں گے امن چین اور شانتی قائم نہیں ہو سکتی. دنیا میں شانتی پیدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک دنیا میں ایک اللہ کی لوگ عبادت کرنا شروع نہ کریں اور شرک سے اپنے آپ کو نہ بچائیں. یہ قرآن کا اعلان ہے. اللہ نے فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 82 کے اندر الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا, شرک کو نہیں ملایا, انہی کے لیے چین ہے, انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں. میرے بھائیو, ہم نے توحید کو سمجھا ہی نہیں. یہ توحید وہ چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو بندوں کی غلامی سے نکالتی ہے. آج کس کس کے آگے آدمی سر جھکا رہا ہے, کس کس کے گن گا رہا ہے, کس کس کی غلامی کر رہا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر انسان کی توحید پکی ہو جائے انسان کسی اور کے در پہ سر نہیں جھکائے گا, کسی اور کا غلام نہیں رہے گا. یاد کیجیے حضرت عمر فاروق کا دور ہے, مسلمانوں کی ایران سے جنگ ہو رہی ہے. ایران اس دور کا سپر پاور ہے. ایرانی فوج کے کمانڈر کا نام رستم ہے. رستم کو پتا چلا کہ مسلمان ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں. رستم کو یقین نہیں آیا عرب کے رہنے والے یہ بدو دنیا کی سپر پاور سے لڑنے کے لیے کیسے تیار ہو گئے. اس نے پیغام بھیجا مسلمانوں کے پاس, ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم تم سے ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں, ہم تم سے کنورسیشن کرنا چاہتے ہیں, گفتگو کرنا چاہتے ہیں. کسی انسان کو اپنا ایمبیسڈر بنا کے بھیجو. صحابہ کرام نے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایمبیسڈر بنا کر کے, اپنا سفیر بنا کر کے بھیجا. علامہ ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ رستم نے اپنے دربار کو بہت سجایا سنوارا, بہترین قالین بچھایا, بہترین جھاڑ اور فانوس لگایا, اپنے دربار کو بہت سجایا. اس کا مقصد یہ تھا کہ جب مسلمان آئیں تو ہمارے دربار کو دیکھ کر کے ان کی آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں, وہ حیران ہو جائیں. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستم کے دربار میں پہنچے, اپنے گھوڑے سے اترے, فوجی ڈریس میں تھے, سپاہی کے لباس میں تھے, لوہے کی زرہ پہنے ہوئے تھے, تلوار اپنے بغل میں لگائے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں نیزہ لیے ہوئے تھے. اپنے نیزے کو زمین کے اوپر, قالین کے اوپر چبوتے ہوئے, اپنے نیزے کی نوک سے قالین کو چبوتے ہوئے ٹھیک جا کر کے رستم کے سامنے کھڑے ہو گئے. ایک بار پلٹ کر کے دیکھا بھی نہیں کہ قالین کیسا ہے, پلٹ کر کے دیکھا بھی نہیں کہ دربار کیسا ہے, جھاڑ اور فانوس کیسے ہیں. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کے ڈائریکٹ رستم کے سامنے کھڑے ہو گئے. رستم حیران ہے. اس نے کہا تم کس لیے آئے ہو, ایران سے لڑنا چاہتے ہو, سپر پاور سے لڑنا چاہتے ہو, کس لیے آئے ہو, کیا مقصد ہے تمہارا. کیا جواب دیا حضرت ربیع بن عامر نے؟ 2 جملوں میں پورے اسلام کا انٹروڈکشن کر دیا. کہا اے رستم کان کھول کر کے سن لے, جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ. اے رستم ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی بندوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی غلامی کی طرف لے کے چلے جائیں. ہم لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال دیں اور اللہ کا بندہ بنا دیں, اللہ کا غلام بنا دیں. وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الْآخِرَةِ, لوگ دنیا کے چکر میں پڑے ہیں, لوگوں کے دل میں آخرت کی فکر پیدا کر دیں. وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ, اور لوگ انسانوں کے بنائے ہوئے مذہب کے ظلم و ستم سے پریشان ہیں, ان کو اسلام کی شیتل چھایا میں لے آئیں. توحید وہ ہے میرے بھائی جو آپ کو لوگوں کی غلامی سے بچاتی. انسان کی توحید کمزور ہوتی ہے, لوگوں سے ڈرتا ہے, لوگ کیا کہیں گے. یہ شادی بیاہ میں جو رسم و رواج چل رہے ہیں, مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ رسم و رواج کے جو ہم اپنے کندھوں پر بوجھ لاد کے چلتے ہیں نا, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم چاہیں تو توڑ سکتے ہیں مگر ہمیں ڈر ہے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے. ارے لوگوں اس کی پرواہ کرنا بند کر دو. اللہ نے اپنے نبی سے کہا تھا اتخشى الناس, اے نبی آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں. جانتے ہو یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جب اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ حضرت زینب سے شادی کر لیجئے. زینب کون تھی؟ آپ کے منہ بولے بیٹے
آپ کے منہ بولے بیٹے کا مطلب جس کو آپ نے پالا تھا. حضرت زید ابن حارثہ ان کی متعلقہ بیوی تھی, انہوں نے طلاق دے دی تھی. اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ ان سے نکاح کریں. اب عرب کے دستور کے مطابق تو حضرت زینب آپ کی بہو لگ رہی تھی. حضرت زید کو وہ لوگ آپ کا بیٹا مانتے تھے. اللہ نے اعلان کیا کہ نہیں, کسی کو پال لینے سے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہوتا ہے, بچے کو اڈاپٹ کر لینے سے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہوتا ہے. بیٹا وہی ہوتا ہے جو آپ کا حقیقی بیٹا ہو. اس لیے زید کی متعلقہ سے اللہ کے نبی نے جب حضرت زینب سے اللہ کے نبی کو نکاح کرنے کا حکم دیا تو اللہ کے نبی ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ نے فرمایا تخشن الناس, اے نبی کیا آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے؟ واللہ احق ان تخشا, اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں. اللہ زیادہ حقدار ہے. لوگوں کی پرواہ بند کر دو بھائی. لوگ تو وہ ہے نا جس دن آپ مریں گے اور آپ کی قبر پہ جب مٹی دینے آئیں گے نا تب کہیں گے یار بڑا اچھا آدمی تھا, یہ بڑا اچھا آدمی تھا. یہ سننے کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا. آپ کی زندگی میں بڑی مشکل سے یہ جملہ کسی کے منہ سے نکلے گا. لوگوں کی پرواہ کرتے ہو. ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو خط لکھا, کہا کہ اماں عائشہ مجھے کوئی چھوٹی سی نصیحت کر دیجیے, ایسی نصیحت کیجیے جو چھوٹی سی بہت بڑی نصیحت نہ ہو. جمعیت والوں نے آج پروگرام کیا ہے, میں یہ بھی کہنا چاہوں گا بھائی صاحب پروگرام کے سائز کو تھوڑا کم کر دیجیے. 12 بجے تک پروگرام مت چلائیے. جو فجر نہیں پڑھتے ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا, جو پڑھتے ہیں ان کی بھی فجر چھوٹنے کا ڈر رہتا ہے. 11 ساڑھے 11 تک پروگرام بہت ہے, 12 بجنے والے ہیں. تو نصیحت بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ نصیحت بھی اتنی ہو کہ آدمی اکتا ہے نا. اب 4 تقریریں کرانا بھی مناسب نہیں, 1-2 تقریریں کرانے کافی ہے. تو حضرت معاویہ نے حضرت عائشہ کو خط لکھا کہ مجھے چھوٹی سی کوئی نصیحت کیجیے. تو حضرت عائشہ نے ایک حدیث لکھ کے بھیجی, کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس. جو اللہ کو راضی کر کے لوگوں کو ناراض کر دے, لوگ ناراض ہوتے ہو جائیں, اللہ کو راضی کرے, اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا, اللہ اس کی مدد کرے گا. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ, اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرے گا, وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ, اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دے گا, اللہ اس سے روٹھ جائے گا, اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا. جس کی توحید مضبوط ہوگی وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گا. توحید کو مضبوط کرو میرے بھائی. اور جانتے ہو جس کی توحید مضبوط ہوگی وہ کسی سے حسد نہیں کرے گا, کسی سے جلے گا نہیں. کسی کی روزی روٹی اچھی چل رہی ہے, اس کا مقدر ہے, میرے حصے کی روزی وہ چھین نہیں سکتا, اس کے حصے کی روزی میں چھین نہیں سکتا. جس کی توحید مضبوط ہوگی وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے 120 دن کے تھے, اللہ نے ہماری روزی روٹی لکھ دی تھی. اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے ہم تھے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں, اس میں سے ایک روزی بھی لکھ دی جاتی ہے. آپ کے حصے کی روزی کوئی چھین نہیں سکتا, تو پھر حسد کیوں کرنا ہے میرے بھائی. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, اگر اللہ تعالیٰ سب کو دولت دے دیتا, سب کو امیر بنا دیتا تو زمین میں بڑا فساد پھیل جاتا. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ, اللہ جس کو چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے روزی دیتا ہے. إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ, اللہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب جانتا ہے. جو توحید پر ہوتا ہے میرے بھائیوں وہ حسد نہیں کرتا ہے, وہ حرام طریقے سے پیسہ کمانے کے چکر میں نہیں پڑتا ہے. اسے پتا ہے میری روزی روٹی جتنی لکھی ہے مجھے مل کر کے رہے گی. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, تمہاری روزی روٹی کا فیصلہ تو آسمان میں لکھ دیا گیا ہے. جتنی روزی تمہارے مقدر میں لکھی ہے اتنی روزی تم کو مل کر کے رہنے والی ہے. توحید انسان کے اندر قناعت پیدا کرتی ہے. یہ آج ہائے توبہ کیوں مچی ہے؟ کروڑوں کمانے والے سے بھی پوچھو بھائی صاحب کیا حال ہے, کہتا ارے مولوی صاحب بس گزر رہی ہے. کروڑوں کما رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب گزر رہی ہے. زبان پر شکوے ہیں, شکایتیں ہیں, قناعت نہیں ہے, قناعت نہیں ہے, سکون نہیں ہے, چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے, دل میں سکون اور اطمینان نہیں. کیوں؟ عقیدہ کمزور ہے, توحید کمزور ہے. میرے بھائیوں توحید آپ کی مضبوط ہوگی, آپ کے اندر قناعت پیدا ہوگی, آپ کے اندر سکون پیدا ہوگا. اور آگے بڑھیے. جس کی توحید مضبوط ہوگی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے گا,
اپنے بھائی سے بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، اپنے رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کا حق ادا کر رہا ہے وہ بندوں کا حق کیوں ادا نہیں کرے گا؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والجار ذی القربى، اور اپنے ان پڑوسیوں کے ساتھ جو تمہارے رشتہ دار بھی ہیں ان کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ والجار الجنوبی، اور وہ پڑوسی جو دور کے پڑوسی ہیں جو رشتہ دار نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ والصاحب بالجنب، سفر میں جو تمہارے ساتھ ہے تمہارے شریک سفر ہے اس کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ اس آیت کو آیت الحقوق بولتے ہیں۔ اس میں اللہ نے 10 حقوق بیان کیے، ایک حق اللہ نے اپنا بیان کیا ہے، 9 حقوق بندوں کے بیان کیے۔ آپ کی توحید اگر مضبوط ہے تو آپ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں لائیں گے۔ ماں باپ غلط ہو سکتے ہیں، ان کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے ان کے سوچنے سمجھنے کا نظریہ غلط ہو سکتا ہے، مگر اس سے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ملتی کہ ہم والدین کا دل دکھائیں، ان کو رلائیں، ان سے تعلق توڑ دیں۔ کتنے ہیں آج جو اپنے والدین سے تعلق توڑ کے بیٹھے ہیں؟ بچوں اور والدین کے درمیان بات چیت بند ہے۔ کتنے گھروں میں بھائی بھائی میں تنازع ہے، جھگڑے ہیں، مقدمے بازیاں ہیں۔ کتنے گھروں میں، خاندان میں کتنے خطرناک جھگڑے ہیں۔ باپ مرتا ہے تو وصیت کر کے جاتا ہے، خبردار فلاں فلاں اپنے چچا سے، اپنے بڑے ابا سے تعلق مت رکھنا۔ میرے بھائی، عقیدہ صرف نماز پڑھنا، توحید صرف ایک اللہ کے آگے سر جھکانے کا نام نہیں ہے۔ توحید اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ آپ بندوں کا حق ادا کریں۔ اسلام تو وہ دین ہے، آپ جب زکوٰۃ نکالنے جائیں، جب صدقہ خیرات کرنے جائیں تو اسلام تو وہ دین ہے جو کہتا ہے اگر آپ کا بھائی زیادہ حقدار ہے، آپ کے خاندان میں کوئی زیادہ حقدار ہے تو پہلے رشتہ دار کو اس کی مدد کرو، اس میں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، صدقہ خیرات کا بھی ثواب ملے گا اور رشتہ داری نبھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ بڑے آپ سخی ہیں، صاحب حاتم تائی کی قبر پہ لات مار رہے ہیں، آپ بڑے چندے دے رہے ہیں، بڑی آپ دان خیرات کر رہے ہیں، آپ کا بھائی بھوکا تڑپ رہا ہے، آپ کے خاندان اور رشتہ دار میں لوگ جو ہے علاج کے ابھاؤ میں مر رہے ہیں اور آپ کو ان کی طرف دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ یاد رکھو میرے بھائی، توحید حقوق العباد کو بھی ادا کرنے پر ہمیں ابھارتی ہے۔ اگر توحید مضبوط ہے تو آپ کا حقوق العباد کا معاملہ بھی صحیح رہے گا۔ توحید اگر مضبوط ہے انسان کی، اس کا لین دین بھی ٹھیک رہے گا، وہ بے ایمان 420 نہیں رہے گا، وہ اسے اس بات کا ڈر رہے گا اگر میں نے کسی کا حق مارا ہے کل قیامت دن اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ جانتے ہو اللہ کے نبی کے اوپر آخری آیت کون سی نازل ہوئی تھی؟ معلوم ہے آخری آیت اللہ کے نبی کے اوپر کون سی نازل ہوئی تھی؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر مجھے یاد نہیں ہے، 3 پارے کی آیت۔ اس آیت کے نازل ہونے کے 7 یا 8 دن کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تھا۔ کون سی آیت ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ آخری آیت ہے جو اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اس میں ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا گیا، دنیا میں لوگوں کے معاملات صاف کر کے جاؤ ورنہ آخرت میں آپ کی پکڑ ہوگی، وہاں تمہیں ایک ایک عمل کا پورا بدلہ دینا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، انسان کی توحید مضبوط ہوگی، وہ کاروبار میں فراڈ نہ کرے گا، وہ لین دین میں گڑبڑ نہ کرے گا، وہ ناپ تول میں کمی نہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب سامان لینے جاتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب سامان دینے کا نمبر آتا ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں، سامان جب
دوسروں کو دیتے ہیں تو ناپ تول میں کمی کر کے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اے لوگو تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تمہیں ایک دن اللہ کے پاس مر کر کے جانا ہے، لیوم عظیم، وہ بہت بڑا دن ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ جس کی توحید مضبوط ہوتی ہے اسے یہ ڈر رہتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ آج انسان اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا حق مار لے، ان کی زمین کو ناجائز ہتھیا لے، کیا لے کے جائے گا میرے بھائی؟ اگر آپ نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر بھی لیا تو کتنے دن تک؟ جس دن مریں گے ہم اور آپ خالی ہاتھ جائیں گے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ یہ زمین یہیں رہے گی، یہ پراپرٹی یہیں رہے گی، یہ بینک بیلنس یہیں رہے گا، آپ کی اولاد، آپ کے وارثین گل چھرے اڑائیں گے اور گناہ تو آپ کما کے جائیں گے میرے بھائی۔ اس لیے خبردار، حقوق العباد کے معاملے میں بہت محتاط رہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما انا بشر، میں انسان ہوں، اختی و اصیب، مجھ سے کبھی کبھی فیصلہ کرنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ میرے پاس تم اپنا کیس لے کے آتے ہو اور کسی کے بات کرنے کا انداز بڑا چکنا چپڑا ہوتا ہے، اس کی بات سن کر کے ہو سکتا ہے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، جس کی بات لچھے دار ہو، جس کی بات زیادہ وزن دار ہو، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، فمن قضیت بحقہ فانما اقطع له قطعة من النار، اگر کسی کی بات سن کر کے میں نے فیصلہ کر دیا اور میرا فیصلہ غلط ہے اور وہ زمین کسی اور کی ہے، اس کے بھائی کی ہے اور میں نے اس کو دے دی، تو کان کھول کر کے سن لو، میں زمین نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ آج ہم کورٹ کچہریوں کے چکر لگا رہے ہیں صرف اس لیے تاکہ ہم بے ایمانی کر لیں، کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ کر لیں، کسی کا مال ہتھیا لیں۔ نہیں میرے بھائی، اگر آپ توحید، اگر اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، توحید کا علم بردار کہتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب ہم شرک نہیں کرتے، تو معاف کیجئے، توحید صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے کا نام نہیں ہے۔ توحید یہ تقاضا بھی کرتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے معاملات درست ہوں، ہمارا لین دین درست ہو۔ جو انسان توحید پر ہوگا، اس کی توحید اگر مضبوط ہوگی، وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی پر اتیاچار نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا۔ اٹھائیے وہ حدیث، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جب حضرت ابو ادریس خولانی جو بہت بڑے تابعی تھے، جب اس حدیث کو پڑھتے تھے تو مارے ڈر کے، مارے خوف کے گھٹنوں کے بل گر جاتے تھے، اتنی باروب ہے یہ حدیث۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، میں کبھی ظلم کسی کے اوپر نہیں کروں گا، اور اے میرے بندو میں نے تم پر بھی ظلم کو حرام کیا ہے، خبردار تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا۔ اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے وہ جس کو میں نے ہدایت دے دی، مجھ سے ہدایت مانگو میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے وہ جس کو میں کھانا کھلا دوں، مجھ سے کھانا مانگو میں تم کو کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے وہ جس کو میں کپڑا پہنا دوں، مجھ سے کپڑا مانگو میں تم کو کپڑا پہناؤں گا۔ اور اے میرے بندو تم سب کے سب مل کر کے، سارے انسان، سارے جنات جو پہلے پیدا ہوئے، جو بعد میں پیدا ہوئے، اگر سب مل کر کے، اگر سب سے برے انسان کے دل کی طرح ان کا دل ہو جائے، دنیا میں جو سب سے برا انسان ہے اس کے دل کی طرح ہو جائیں، سب نافرمان ہو جائیں، سب اللہ کو ناراض کرنے والے ہو جائیں، ما نقص من ملکی شیئا، اللہ کہتا ہے میری سلطنت میں کوئی کمی آنے والی نہیں، اور سب مل کر کے فرما بردار ہو جائیں، ما زاد فی ملکی شیئا، میری حکومت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اے میرے بندو اگر تم سب کے سب مل کر کے ایک میدان میں اکٹھا ہو جاؤ اور ہر انسان مجھ سے سوال کرے اور میں ہر انسان کے سوال کو پورا کروں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما نقص من ملکی شیئا الا کما ینقص المخیط من البحر، جس طریقے سے سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے اور پھر سوئی کو نکالا جائے تو سوئی سمندر کا کتنا پانی نکالے گی، اے لوگو میرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو انما ہی اعمالکم، تم جو بھی دنیا میں عمل کر رہے ہو وفیہا لکم واوصیہا لکم، میں تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہا ہوں اور قیامت کے دن میں تم کو بدلہ دوں گا. قیامت کے دن تمہاری اعمال کی کتاب تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی. فمن وجد فیہا خیرا فلیحمد اللہ. قیامت کے دن جب تمہارے سامنے تمہارا نام اعمال آئے گا، اگر اس میں تم کو اچھائی نظر آئے، بھلائی نظر آئے تو تم اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر تمہیں بھلائی نظر نہ آئے فلا یلومن الا نفسا، تو اپنے آپ کو دوشی قرار دینا، کوئی اور ذمہ دار نہیں، تم خود ذمہ دار ہو. یہ وہ حدیث ہے میرے بھائی. جب ابو ادریس خولانی اس حدیث کو پڑھتے تھے تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ گھٹنوں کے بل گر کے رونے لگتے تھے. تو ظلم کرنا یہ توحید کے خلاف ہے، توحید کے تقاضے کے خلاف. اور جانتے ہو، ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. توحید یہ جو ہے نا ساری انسانیت کو ایک دھاگے میں پیروتی ہے. جو انسان پکا توحید والا ہوتا ہے وہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، او لوگو تم سب ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہو. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہارے درمیان جو برادریاں ہیں، جو خاندان ہیں، جو قبیلے ہیں، کوئی برادری اونچی نہیں ہے، کوئی قبیلہ اونچا نہیں ہے، کوئی خاندان اونچا نہیں ہے. ان خاندانوں پر اور برادریوں پر فخر کرنا بند کر دو. ہم نے قبیلوں میں تم کو بنایا ہے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے یہاں اسی کا مقام اونچا ہے جس کے دل میں اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر ہو. یاد کیجئے 1400 سال پہلے اللہ کے پیارے نبی کا وہ خطبہ جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات میں دیا تھا. اس میں آپ نے کہا تھا ایھا الناس کلکم من آدم وآدم من تراب، او لوگو تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. او لوگو کان کھول کر کے سن لو، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اللہ کے نبی خود عرب کے رہنے والے ہیں، لیکن آپ دنیا کو میسج دے رہے ہیں کہ میں عرب کا رہنے والا ہوں، تو عرب کے لوگ یہ نہ سمجھے میرا مقام بہت اونچا ہو گیا. کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، الا بالتقوی. اللہ کے ہاں اگر فضیلت کا کوئی معیار ہے تو تقوی ہے میرے بھائی. اور یہ منظر اگر آپ کو دیکھنا ہو تو ذرا دیکھیے حاجیوں کا منظر، ذرا حج کا منظر دیکھیے. وہاں امریکہ کا، یورپ کا گورا بھی ہے، افریقہ کا کالا بھی ہے، انڈیا پاکستان کا اردو ہندی بولنے والا بھی ہے، اور چائنا اور جاپان کے چپٹی ناک والے بھی ہیں. الگ الگ ڈیزائن کے، الگ الگ کلر کے، الگ الگ ہائٹ کے، کوئی لمبا ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے. ان کی لینگویجز الگ ہیں، ان کی زبانیں الگ ہیں، مگر سب کی زبان پر ایک ہی نغمہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک اللہ کی توحید کا کلمہ ہے میرے پیارے ساتھیوں. توحید سے بڑھ کر کے انسانی مساوات پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. جس انسان کی توحید مضبوط ہوگی وہ بھید بھاؤ نہیں رکھے گا، وہ کسی رنگ کی بنیاد پر، کسی نسل کی بنیاد پر، کسی برادری کی بنیاد پر کسی کو اونچا اور نیچا نہیں سمجھے گا. تو میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی عقیدے توحید کو ہم مضبوط کریں. صرف زبان سے اقرار نہ کریں کہ صاحب ہم بڑے پکے موحد ہیں. ہمارا عمل کیسا ہے، ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارا لین دین کیسا ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں. اور یاد رکھو ملک کے حالات بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ملک کے حالات بھی ہم بڑی اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور بڑے طرح طرح کی باتیں ہو رہی کہ صاحب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اگر آپ کی توحید مضبوط ہے تو آپ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہوں گے کہ موت کا وقت مقرر ہے. موت اپنے ٹائم سے ایک سیکنڈ پہلے آنے والی نہیں ہے. اس لیے جو انسان توحید پر ہوتا ہے وہ بزدل نہیں ہوتا ہے، وہ ڈرپوک نہیں ہوتا ہے. توحید والے سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہوتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے کمانڈر ہرمز سے کہا تھا جنگ ذات السلاسل کے موقع پر، اے ہرمز کان کھول کر کے سن لے، لقد جینا بقوم یحبون الموت کما تحبون الحیات. ہم ایسی قوم کو لے کر کے آئے ہیں جو موت سے محبت کرتی ہے جیسے تم زندگی سے محبت کرتے ہو. میرے ساتھ جو لوگ آئے ہیں وہ موت سے محبت کرتے ہیں. مسلمان موحد اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا بزدل نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں آپ
اگر صرف اللہ کے نبی کے دور کی جنگوں کے بارے میں پڑھیں، نبی کے غزوات کے بارے میں پڑھیں، آپ دانتوں تلے انگلی دبانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ جنگ موتا کے حالات پڑھیں، 3000 مسلمانوں کی فوج ہے اور 2 لاکھ رومیوں کی فوج ہے۔ بھائی صاحب 3000 کا مقابلہ 2 لاکھ سے کوئی ریشیو ہی نہیں بیٹھتا، کوئی پرسنٹیج ہی نہیں بیٹھتا۔ 3000 کی فوج ہے اور سامنے 2 لاکھ کی فوج ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے اپنی فوج کو بچایا اور جنگ کو ختم کیا اور رومیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ کبھی موقع ملے سیرت کی کوئی کتاب اٹھائیے، الرحیق المختوم اٹھا لیجئے اور دیکھیے کہ اس جنگ میں کیا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، مسلمان بزدل نہیں ہوتا ہے، موحد مستل نہیں ہوتا ہے، موحد کو پتا ہوتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، موت کا ٹائم آئے گا تو ایک پل ہم اور آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب موت آ گئی اب ہمارے کہنے سے موت ٹلنے والی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ، اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ۔ اگر ہم واقعی میں توحید پر ہیں، لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا بلا وجہ اندیشہ اپنے دل و دماغ میں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری موت جب لکھی ہوگی اس کے پہلے ہم مر نہیں سکتے، اور ہمارے مقدر میں جو نقصان لکھا ہے ہمیں وہ اٹھانے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ یہی ہماری توحید ہمیں یہی سبق دیتی ہے، ہماری توحید ہم کو یہ سبق سکھاتی ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے عقیدے توحید کو مضبوط کرنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طریقے سے ہم زبان سے توحید کا اقرار کرتے ہیں، اپنے عمل سے، اپنے معاملات سے، اپنے اخلاق سے بھی توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھائی ہم میں سے نماز سے دور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نمازی بنا دے، جو نمازی ہیں اللہ ان کے نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے۔ ہمارے جو بھائی بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے۔ جن علاقوں میں بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ بارش نہ ہونے سے پریشان ہیں، اللہ وہاں رحمتوں کی بارش نازل فرما دے۔ جن علاقوں میں بارش زیادہ ہو رہی ہے وہاں لوگ بارش سے پریشان ہیں، اللہ وہاں کی بارش دوسرے علاقوں میں پھیر دے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے محفوظ رکھے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، حلال رزق کھانے کی اور کمانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔